السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج ہم دین اسلام کے اس پہلو پر بات کریں گے کہ نہ جانے اس کو کئی سالوں سے اسے ہتھیار بنا کر خواتین کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ کس طرح انہیں قابو کیا جائے۔ نہ جانے ایسی کتنی حدیثیں، واقعات جو پتہ نہیں حقیقی اسلام میں ملتے ہیں بھی یا نہیں۔ طالبان نے جب افغانستان پر قبضہ کیا تب وہاں ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم بالکل ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں یا ہم بدل گئے ہیں، لیکن آج ان کی کچھ کنڈیشنز ایسی سامنے آ رہی ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ آج بھی وہ کٹر پنتھی میں شامل ہیں۔ ویسے تو ہر مذہب میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ریڈیکلسٹ، فنڈامنٹلسٹ، ایکسٹریمسٹ، لیکن دین اسلام جو خود درمیانہ مذہب ہے، کیا اس میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ آئیے ملاقات کرتے ہیں مولانا ذکی حسن صاحب سے اور ہمارے سوالوں کے جواب جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ایسے پیچیدہ موضوع پر ہم سے بات کرنے کے لیے آئے جو بہت سے لوگ اوائڈ کرتے ہیں جس کو۔ خدا ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ، اللہ آمین۔ مولانا صاحب جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ افغانستان نے جب قابو کر لیا افغانستان پہ طالبان نے، تب ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، ہم بالکل اب بدل گئے ہیں اور ہم ایسے ایکسٹریمسٹ نہیں رہے، لیکن اب جو ان کی چیزیں کچھ دیکھنے کو مل رہی ہے، تو جیسے کہ سب سے پہلے کہ عورتوں کو اپنا چہرہ ڈھانکنا ہے، یعنی اگر وہ نیوز بھی ریڈ کر رہی ہیں، اگر آپ وہ ویڈیوز دیکھیں تو وہ چہرہ ڈھانک کر نیوز ریڈ کر رہی ہیں، یا گھر سے باہر نکلتے وقت چہرہ ڈھانکنا ہے، تو دین اسلام میں اس کی کہاں تک اجازت ہے یا کیا ایسا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو بات شروع کی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور میں بھی وہیں سے اپنی بات کو شروع کرنا چاہوں گا کہ طالبان نے جس موقع پر افغانستان پہ قبضہ کیا، یہ دنیا کو میسج دینا چاہا کہ اب ہم وہ پرانے طالبان نہیں ہیں۔ لیکن کچھ ہی دن کے بعد پھر ریئلٹی سامنے آنی شروع ہوئی، اور وہ ساری باتیں دوبارہ ریپیٹ ہونی شروع ہوئیں جو پاسٹ میں جس انداز کا چہرہ اس طالبان نے اپنا پیش کیا تھا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اب اپنے اندر وہ کمیاں دور کرتے ہوئے ایک صحیح اور پازیٹیو اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرتے، اور بات پتہ چلتی کہ اسلام اس طرح سے دنیا کو گائیڈ کرنے کے لیے آیا ہے کہ دنیا میں جو بھی جس بھی مسلک اور مذہب کا ماننے والا ہو، وہ اپنے مذہب اور مسلک کو مانتے ہوئے اسلام کے ساتھ ترقی کر سکے۔ یہ ایک پیغام دینا تھا جو بہت ضروری تھا، لیکن کیا کہا جائے، طالبان دوسرے مسلک اور مذہب کا احترام کریں یہ تو دور کی بات ہے، خود اپنے فالورز کو ہی نہیں سنبھال پائے، اور وہ افراد کے جو ان کی فکر رکھتے ہیں آج ان کے درمیان سے بھی آواز اٹھ رہی ہے، اور وہ اعتراض کا آبجیکشن کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ طالبان صحیح فکر نہیں رکھتے ہیں۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ آج ان کے وہاں قانون کے حساب سے خواتین کو روڈ پر نکلتے وقت، ایون اگر ان کو ٹی وی چینل کے اوپر بھی آنا ہے تو اپنی صرف آنکھیں کھولنی ہیں، اپنے بقیہ چہرے کو ڈھانک کے رکھنا ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو اسلام نے کبھی بھی کسی بھی دور میں خواتین پر پابندی کی شکل میں قرار نہیں دیا۔ اسلام نے جو خواتین کے پردے کی بات کہی ہے وہ اپنی لاجک کے حساب سے بالکل پرفیکٹ ہے، اور اس لاجک میں اسلام نے خواتین کے سر کے بال کو مکمل چھپانے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بعد سے چہرے کا وہ حصہ جو سر کے نیچے کا حصہ ہے، بالوں کے نیچے کا حصہ ہے، وہاں سے لے کے ٹھڈی تک اس حصے کو کھولنے اور اس کے ساتھ لوگوں کے درمیان جانے کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ البتہ ٹھڈی اور اس کے نیچے کا حصہ، گلے کا حصہ، سینے کا حصہ، اسے ڈھانکنے کا اسلام نے حکم دیا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن جہاں تک چہرے کی بات ہے، اسلام نے نارمل کنڈیشن میں، جو نارملی سوسائٹی میں ہے، اس کنڈیشن میں خواتین کو چہرہ کھولنے کی اجازت بھی دی ہے، اور اس کی مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ خود ابتدائی اسلام میں جس موقع کے اوپر یہی خواتین ہمارے عظیم الشان پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتی تھیں، آپ کے ساتھ بیٹھتی تھیں، آپ کو صحابیہ کہا گیا ہے، آپ کی اصحاب کی لسٹ میں یہ خواتین بھی موجود ہیں۔
وہ جس موقع پر آتی تھیں ان کا چہرہ کھلا ہوتا تھا. خود رسالت آپ نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ تم اپنے گھر سے نکلنا تو چہرہ بند کر کے نکلنا. تو یہ کون سا اسلام ہے جو رسالت مآب سے زیادہ اسلام کو جانتا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور پھر میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس ابتدائی اسلام سے لے کے آج تک آپ مسلمانوں کے درمیان دیکھیے، اس زمانے میں بھی نرسنگ کا کام خواتین کرتی تھیں. میدان جنگ میں خواتین زخمیوں کا علاج کرتی تھیں. خواتین کے آتی تھیں باقاعدہ ان مردوں کو جو زخمی ہو گئے ہیں، جن کے بدن سے خون بہہ رہا ہے، جن کو مثلاً دواؤں کی ضرورت ہے، ان کی خدمت یہ خواتین کرتی تھیں. میدان جنگ میں خواتین آتی تھیں. مسجدوں میں خواتین اس زمانے میں آئی ہیں نماز پڑھنے کے لیے، حتیٰ اپنی گفتگو دربار میں آ کر پیش کرنے کے لیے. البتہ یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں اہل بیت اطہار کی جو محترم خواتین اور مقدس خواتین، وہ جب باہر آئی ہیں تو وہ مکمل حجاب کے ساتھ، وہ اپنی شرطوں اور اپنے حالات کی بنا پر، وہ خاص حالات تھے کہ جن کی بنا پر، لیکن جو اس سوسائٹی کی خواتین ہیں کہ جن کے لیے پردہ اسلام نے قرار دیا، اس کا انداز یہ تھا کہ وہ اپنے بدن کو چھپا کر، لیکن ان کے ہاتھ کا اگلا حصہ جو آخری حصہ ہے کلائی سے آگے کا، اور ان کا چہرہ یہ کھلا ہوتا تھا. اس انداز میں یہ خواتین اس زمانے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ہر جگہ دکھائی دے رہی ہیں. تو آج کے طالبان نہ کل کی اسلام کی تاریخ سے واقف ہیں، نہ آج کے حالات اور ضرورت کو سمجھ پا رہے ہیں. اسی بنا پر یہ آگے بڑھتے ہیں، کچھ دن حکومت اپنے قبضے میں لیتے ہیں اور کچھ ہی دن کے بعد حکومت ان سے چھین لی جاتی. وجہ یہی ہے کہ صحیح طریقے سے حکومت کرنا انہیں نہیں آتا. ورنہ اگر صحیح طریقے سے یہ حکومت کریں تو جس طرح سے آج ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے کہ اسلامی انقلاب کے بعد اس ایران کی جو ترقی ہے، وجہ کیا ہے؟ صحیح دین اور صحیح مذہب کو معاشرے میں لانا اور لوگوں کو دین سکھانا اور پھر اس کے ساتھ ترقی کرنا. جب یہ کام آ جاتا ہے تو خود بہت قومیں ترقی کرنے لگتی ہیں. بالکل مولانا صاحب، جیسے کہ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ چہرہ ڈھانپ کے نکلنا، جو ابھی آپ نے اس بات کو کلیئر کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح سے جائز تھا کہ باہر جایا جا سکتا تھا. دوسرا یہ ہے کہ اب کہہ رہے ہیں بغیر مرد کے ساتھ میں نہیں نکلنا چاہیے، کہ مطلب اگر ایک خواتین گھر سے باہر نکلتی ہے تو ساتھ پہ اس کے کوئی نہ کوئی اس کا مرد ہونا چاہیے گھر کا، یا محرم ہو تو ہی نکل سکتی ہے، ورنہ وہ خود باہر اکیلے نہیں جا سکتی. ایسا کچھ حدیثوں میں، روایتوں میں ملتا ہے؟ دیکھیے، میں ایک بات آپ سے کہوں، یہ بات اگر ایک عام آدمی نے کہی ہوتی کہ مثلاً آج خواتین حالات اچھے نہیں ہیں لہٰذا گھر سے باہر نہ نکلیں، تو ہمارا کمنٹ کا انداز دوسرا ہوتا. لیکن یہ بات گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی طالبان کی گورنمنٹ نے آفیشلی اعلان کیا کہ وہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں. یہ تو بالکل غلط ہے. اس لیے کہ حکومت کا اصل کام کیا ہے؟ میں ایک بات آپ سے پوچھوں، ہمارے گھروں میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے کہ مثلاً ہمارے گھر میں مکھی آ رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ مکھیوں کے آنے کی وجہ سے ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، یا کھڑکی دروازے سب بند کریں گے، ہیٹ کو استعمال کریں گے، جب مکھیاں ختم ہو جائیں گی اس کے بعد کھانا استعمال کریں گے. کسی بھی پرابلم کا سولوشن یہ نہیں ہے کہ وہ کام چھوڑ دیا جائے. اگر ہماری سوسائٹی میں لیڈیز کے گھر سے باہر نکلنے کی بنا پہ مثلاً ان کی کوئی گلے کی چین کھینچ لے رہا ہے، مثلاً ان پہ کوئی جملہ کس رہا ہے، مثلاً اگر کوئی ان کو دیکھ رہا ہے غلط نگاہ سے، تو آپ ان لوگوں کو منع کیجئے. نہ یہ کہ خواتین سے کہیے کہ تم گھروں میں بیٹھی رہو، گھر میں سے تمہیں نہیں نکلنا ہے. ہمیں خواتین کے لیے پرامن ماحول پیدا کرنا ہے. گورنمنٹ اسی لیے ہوتی ہے. آج طالبان کو اس میدان میں نہ یہ کہ خواتین سے کہنا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، بلکہ ماحول کو پرامن بنانا ہے. اور میں عرض کروں، آپ روایتوں میں دیکھیے، جس موقع کے اوپر ہمارے آخری امام سرکار ولی عصر اجر اللہ تعالی فرجہ شریف دنیا میں تشریف لائیں گے اور آپ کی حکومت قائم ہوگی، اس حکومت کی خصوصیتوں میں ایک خاصیت یہی ہے کہ ایک خاتون لمبے سفر پہ اکیلے نکلے گی، نہ اس کے زیور پہ کوئی حملہ آور ہوگا، نہ کوئی عفت کا خطرہ ہوگا، نہ اس کی جان کو خطرہ ہوگا. اس کے معنی ہے کہ اسلام خواتین کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی نہیں لگا رہا ہے، لیکن جو حکومت اور اقتدار ہاتھ میں رکھتے ہیں
ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حالات کو پرامن بنائیں. بالکل. آج گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ خواتین گھر سے نہ نکلیں. یہ تو غلط ہے, بھیجا ہے. ایک ایسی خاتون ہے کہ جس کا شوہر دنیا میں نہیں رہ گیا, بیوہ ہے, وہ گھر میں بیٹھی رہے, وہ بھوکی رہے. ایک ایسی بچی ہے کہ جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے, جس کا کوئی بھائی نہیں ہے, وہ گھر میں اکیلی بیٹھی رہے. اس کے کھانے پینے کا کون انتظام کرے گا؟ یہ کون سا رول ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے کہ جو خاتون کو گھر میں اکیلے ہونے کی بنا پہ بیٹھنے پر مجبور کرے, وہ بھوکی رہے, وہ پیاسی رہے, اس کے لیے انتظام نہ ہو پائے. جاڑے کے زمانے میں اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں, گرمی کے زمانے میں اس کے لیے مثلاً انتظامات نہیں ہیں, آرام سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ تم گھر سے نہ نکلو. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ تو بالکل شریعت کے خلاف ہے. آپ دیکھیے ابتدائے اسلام میں جس موقع کے بہت سی ایسی بیوہ خواتین تھی کہ جن کے ہسبینڈ میدان میں دشمن کے حملوں کی بنا پہ شہید ہو گئے, وہ خاتون گھر کے اندر اکیلی ہے. اب وہ خاتون اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے مزدوری کر رہی ہے, محنت کر رہی ہے, مشقت کر رہی ہے. کبھی مثلاً گیہوں کو آٹا بنا کر بیچ رہی ہے. یہ خاتون بازار جا رہی ہے, سامان خرید کے لا رہی ہے, بچوں کی زندگی اور بچوں کی پرورش کر رہی ہے. یہ تاریخ میں واقعات موجود ہیں. یہ طالبان اگر کل اس وقت ہوتے تو پھر اس زمانے کا اسلام تو بالکل بدل جاتا. لہٰذا میں کہوں گا کہ طالبان کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری ہے کہ حکومت میں لوگوں کو پرامن ماحول پہ میسر کریں, پرامن ماحول دیں, تاکہ یہ بچیاں بھی اپنے گھر سے نکلیں تو امن و امان کے ساتھ نکلیں. ورنہ یہ کہنا کہ گھر سے نہ نکلو, یہ نہ تو عقل کے مطابق ہے نہ شریعت کے مطابق ہے. بالکل. اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوئی عورتوں کے خیال میں نہیں کیا جا رہا ہے, بس یہ ان پہ پابندی لگانے کے لیے یا ان کو قابو رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے. ان کا کوئی خیال نہیں کہ وہ سیف رہیں یا ان کی سیفٹی کی ان کو بڑی فکر ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یقیناً وہ عورتوں کے ہمدرد نہیں ہیں. جی. آج یہ طالبان خواتین کے کردار پہ اتنے حملے کر رہے ہیں, اتنے آبجیکشن کر رہے ہیں, اتنی پابندیاں لگا رہے ہیں. اب آپ سوچئے اس پابندی کے ماحول میں رہنے والی خاتون جب اپنے بچوں کی تربیت کرے گی, یہ بچے کیسے ہوں گے؟ ایک آزاد ماحول میں اچھی تربیت کرنے والی خاتون کا بیٹا نیک با کردار ہوتا ہے. پابندیوں میں رہنے والی خاتون کے گھر میں پرورش پانے والے بچے پھر یقیناً وہ سرکش ہو جاتے ہیں, باغی ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ بالکل بھی کسی اعتبار سے ایسا کام نہیں ہے کہ جس کی تائید یا حمایت کی جا سکے. ہمیں اس سلسلے میں صحیح اسلام کی طرف واپس آنا ہے. وہ اسلام جو ہمیں اس بات کی اجازت بھی دیتا ہے کہ خواتین بزنس بھی کر سکتی ہیں, تجارت بھی کر سکتی ہیں, نوکری بھی کر سکتی ہیں, محنت مشقت بھی کر سکتی ہیں. ہمارے سامنے مثال موجود ہے. آج بہترین پائلٹس موجود ہیں خواتین کی شکل میں. آپ سرزمین ایران میں جا کر دیکھیے, اچھی سے اچھی پائلٹ, اچھے سے اچھے ڈاکٹر. بعض ایسے کام ہیں کہ جن کاموں کو صرف خاتون ہی انجام دے سکتی ہے صحیح طور پہ. اس کام کو اگر مرد انجام دینا چاہے گا یقیناً پھسل جائیں گے اس کے قدم. مثال کے طور پہ ایک خاتون کو لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کام ایک مرد نہیں کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ نرسنگ کا کام یہ خاتون بہترین طریقے سے کر سکتی, مرد یہ کام کرنے کے لیے اس کے پاس حوصلہ ہی نہیں ہے. یا مثال دوں میں آپ کی خدمت میں, ان بچوں کو اسکولز میں ٹرینڈ کرنا, تربیت دینا, یہ ایک خاتون اچھے انداز سے نرسری اور کے جی اور جونیئر کے جی اور سینئر کے جی کے بچوں کو اچھے سے تربیت دے سکتی ہے. مرد سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ ان بچوں کو اچھی طرح سے تربیت. البتہ دو چار مرد آپ کو مل جائیں گے, لیکن نارملی یہ کام لیڈیز بڑے اچھے انداز سے کر سکتی ہیں. تو آپ پابندیوں میں رکھ کر ان خواتین کی وہ جو صلاحیت ہے, وہ جو ایبیلٹی ہے, اس کو بھی روک رہی ہیں. اور نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ معاشرے میں بھی ایک اچھی صلاحیت کو دبانے کی وجہ سے معاشرے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہوں. بالکل. مولانا صاحب, آپ کی تربیت والی بات پہ آپ سے کہنا چاہوں گی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ علم حاصل کرو جھولے سے قبر تک. صاف ہے یہ, اور یہ ہر ایک کے لیے, ہر مسلمان کے لیے. لیکن اب وہی گورنمنٹ نے, ایکسٹریمسٹ گورنمنٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ اب وہ ہائی اسکول سے اوپر پڑھ ہی نہیں سکتے, یعنی 6 یا 8 سے اوپر وہ لوگ, لڑکیاں خاص کر, اسکول جا ہی نہیں سکتی. اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جب وہ خود باصلاحیت نہیں ہوں گی, وہ آنے والی نسلوں کو کیا سکھائیں گی؟ آپ نے جس حدیث کی طرف اشارہ کیا کہ جس میں
فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، اپنے کریڈل سے لے کر اپنی قبر تک مسلسل علم حاصل کرو۔ اس سے بھی زیادہ اہم ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ جس میں کلیئرلی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا کہ علم کا طلب کرنا، حاصل کرنا سارے مسلمان مردوں پر بھی فرض ہے اور ساری مسلمان عورتوں پر بھی فرض ہے۔ حضور اکرم تو اتنا زیادہ مسلمان عورتوں کی تعلیم کے لیے تاکید کر رہی ہیں، اور ہم آج اسلام سمجھ کر یہ بات کہنا شروع کر دیں کہ اسلام ایک مرحلے پر پہنچ کر تعلیم کو روکنا چاہ رہا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر خاتون ہائی اسکول سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے گی، ہمارے معاشرے میں خدا نخواستہ فساد ہوگا، اختلافات ہوں گے، لوگ بری نظر ڈالیں گے۔ لیکن پھر وہی بات واپس آتی ہے، پھر آپ نے حکومت کیوں ہاتھ میں لی ہے؟ حکومت کا کام ہی یہی ہے کہ ماحول کو پرامن بنایا جائے، ورنہ اگر یہی بات ہے کہ خواتین کے لیے ہائی اسکول سے اوپر نالج لینے کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے گھر سے نکلنا ان کے لیے خطرہ ہے، تو یہ خطرہ تو لڑکوں کے ساتھ بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کڈنیپ کر لے، ہو سکتا ہے کوئی ان کو مثلا قتل کر دے، ہو سکتا ہے کہ ان کو مس گائیڈ کر دے۔ تو کیا اس خوف کی بنا پہ ہم کہیں گے کہ لڑکوں کو گھر میں بیٹھنا چاہیے، ہائی اسکول سے اوپر نالج نہیں لینی چاہیے؟ یہ تو غلط بات ہے۔ ہمیں ماحول کو صحیح کرنا ہے، اور اسی لیے قرآن مجید نے کیا کہا کہ وَإِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ لَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر انہیں زمین پر ہم حکومت کے ذریعے اختیار دیتے ہیں تو وہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرتے ہیں۔ لَأَقَامُوا الصَّلَاةَ یعنی نماز قائم کرتے ہیں۔ مقصد یہی ہے جو اللہ نے دین اور شریعت ان کے حوالے کیا اس کو نافذ کرتے ہیں۔ اپنا ویو، اپنے تھنکنگ اور اپنے وچار کو لے کر معاشرے میں آنا یہ اسلام نہیں کہہ رہا ہے۔ آپ آئیے لوگوں کے لیے ایسا ماحول پیدا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ معاشرے میں خطرات ہیں، آپ ایسے ماحول کو پیدا کیجئے، بچیاں اچھی طرح سے تعلیم حاصل کریں۔ دیکھیے یہ ایک فیکٹ ہے، ایک خاتون پڑھی لکھی جتنا بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اتنا مرد اثر انداز نہیں ہوتا، اس لیے کہ مرد تو اپنے کام، اپنی نوکری، اپنے بزنس کے لیے گھر سے چلا جاتا ہے۔ وہ خاتون ہے جو پیدا ہو جانے کے بعد دنیا میں آنے والے بچے کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہے۔ وہ اگر نالج اس کے پاس ہے، اس کے پاس ایجوکیشن ہے، تو وہ بچے کو زیادہ اچھی تربیت دے گی۔ لہٰذا اسلام نے کسی بھی مرحلے میں نالج اور ایجوکیشن سے دور رہنے کی پرمیشن نہیں دی ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ علم کو ہمیشہ حاصل کرتے رہو، اور اسی لیے آپ دیکھیے جس موقع کے اوپر اسی مدینہ طیبہ میں جناب سید عالمیان کے پاس خواتین آتی تھیں تو نہ صرف یہ کہ بچیاں علم حاصل کرنے کے لیے آتی تھیں، بوڑھی عورتیں بھی آتی تھیں۔ حتیٰ ان بوڑھی عورتوں میں وہ جو رسالت مآب کی بزم میں بیٹھ کر صحابیہ بنی تھیں، وہ بھی جناب سیدہ کے پاس آتی تھیں اور علم حاصل کرتی تھیں اور واپس جا کے معاشرے تک وہ پیغام پہنچاتی تھیں۔ آپ غور کیجئے جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ وسلامہ علیہا، آپ نے جو اپنے علم کی شعاعیں روشنی دنیا تک پہنچائی ہے، اس سے جتنا نوجوان بچیوں نے فائدہ اٹھایا اتنا ہی ان خواتین نے بھی فائدہ اٹھایا کہ جو بڑی عمر کی تھیں۔ آپ نے تو کبھی نہیں فرمایا کہ تم عمر میں بڑی ہو گئی اب گھر واپس جاؤ، تمہیں میں نہیں سکھاؤں گی۔ اسلام کبھی بھی نہیں روکتا، اسلام کہتا ہے کہ تمہیں جب بھی موقع ملے تم علم کی دنیا میں آؤ، جتنا تمہاری ایجوکیشن بڑھتی جائے گی تمہاری ویلیو بڑھتی جائے گی۔ مولانا صاحب ایک چیز جو کہی جاتی ہے، مطلب یہ تو اگر طالبان کو چھوڑ بھی دیں، آج کی دنیا میں بھی کسی بھی ملک کے آدمی ہو، ان کا ماننا یہ ہے کہ آج عورتیں جو کچھ بھی کر پا رہی ہیں یہ ساری آزادی تو ہم نے انہیں دی ہے، ہم نے انہیں آگے بڑھایا، ہم نے انہیں پڑھنے کا موقع دیا، ہم نے انہیں ڈرائیونگ کا موقع دیا، ہم نے انہیں جاب کرنے دیا، تو انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری اجازت دی ہے، تو کیا ایک عورت کو ساری اجازتوں کی ضرورت ہے؟ اگر یہ کوئی شخص سوچتا ہے تو اس سے زیادہ غلط فکر رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج دنیا کا بڑے سے بڑا مرد بھی اگر اس کو کل ایک خاتون نے موقع نہ دیا ہوتا کہ اپنے گھر سے نکل کے آئے اسکول میں پڑھائی کرے تو آج وہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے لیڈیز کو پرمیشن دی ہے؟
لیڈیز نے ان کو ترقی دی ہے. ایک بڑا مشہور مقولہ ہے جو دنیا میں بہت زیادہ رواج رکھتا ہے, جو ریئلٹی ہے, جو واقعیت رکھتا ہے. جملہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کامیاب انسان کے پیچھے کسی نہ کسی خاتون کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے, یا وہ ماں کی شکل میں یا وہ زوجہ کی شکل میں. کوئی نہ کوئی خاتون کے ساتھ ضرور, کوئی نہ کوئی مرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی خاتون ضرور ہے جو اسے ترقی دے رہی ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم آج دنیا میں بہت بڑی شخصیت بن گئے, ہم نے لیڈیز کو موقع دیا کہ وہ ترقی کریں. ایسا نہیں ہے. لیڈیز ہیں جنہوں نے گھر کے ذمہ داریوں کو اپنے کاندھے پر لیا, نتیجے میں آج مرد آزادی کے ساتھ باہر کام کر کے ترقی کر رہا ہے. ورنہ اگر لیڈیز کو بیچ سے آپ ہٹا دیجئے, جو گھر میں بچے ہیں ان کی پرورش کی ذمہ داری شوہر پہ ڈال دی جاتی, نتیجہ یہ ہوتا کہ یہ مرد ترقی نہ کر پاتا. برعکس ہے, خواتین کو آزادی مردوں نے نہیں دی ہے, خواتین نے مردوں کو ترقی کرنے کا موقع فراہم کیا ہے. اور میں اس بات کی طرف آپ کو متوجہ کراؤں, جتنے عظیم مشن ہیں خواتین کے بغیر کامیاب نہیں ہوئے ہیں. حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مکہ معظمہ میں جناب خدیجہ الکبریٰ کے ذریعے سے آپ نے اسلام کو دنیا تک پہنچایا. جب آپ مدینہ طیبہ آ گئے تو جناب سید عالمیان کے ذریعے سے آپ اس مدینے والوں تک اسلام کا پیغام پہنچا رہے تھے. سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلم علیہ, یہ کربلا کا مشن مکمل ہوا ہے جناب زینب علیہ مقام کے جو امام حسین کی بہن ہیں ان کے ذریعے سے. آپ کیسے کہہ سکتی ہیں یہ, یا آج دنیا کیسے کہہ سکتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مشن جناب زینب کے بغیر کامیاب ہو سکتا تھا؟ نہیں ہو سکتا. امام حسین بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ایک ایسی محترم اور معزز خاتون کی ضرورت ہے جو دین اسلام کے کربلا کے پیغام کو دنیا تک پہنچائے. یہ ذمہ داری جناب زینب علیہ مقام نے اٹھائی ہے. یہ دن وہ ہیں کہ جو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے دن ہیں. آج اس شہر قم میں آپ چلے جائیں, اس شہر قم کو جو عظمت ملی ہے وہ کسی امام کی بنا پر نہیں, امام کی بہن کی بنا پر ملی ہے. وہ کون ہے؟ جناب معصوم قم صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں. آج اس قم کے ذریعے سے علم حاصل کر کے پوری دنیا میں یہ مبلغین اسلام کا پیغام پہنچا رہے. کس بنا پر؟ جناب معصوم قم کی بنا پر. تو یہ کہنا غلط ہے کہ خواتین کو مردوں نے موقع دیا کہ وہ ترقی کریں. نہیں, بلکہ خواتین نے ان مردوں کو موقع دیا کہ وہ اس دنیا میں ترقی کریں اور کمال کے راستوں کو طے کر کے دنیا کی سب سے عظیم منزل کو حاصل کر سکیں. جواب آپ کا بہت خوبصورت تھا. میں بہت زیادہ امید رکھتی ہوں کہ ہمارے مرد اس بات کو سمجھے. مولانا صاحب, ایک آخری سوال آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کیا دین اسلام عورت کو اپنی زندگی پر کوئی حق دیتا ہے یا نہیں, کہ پہلے وہ باپ کے ماتحت رہے, ان کی ہر چیز کی اجازت دیکھے, اور پھر شادی کے بعد وہ شوہر کے ماتحت ہو جائے اور پھر اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے؟ تو کیا عورت کا اپنی زندگی پر کوئی حق ہے؟ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے مرد کو شوہر کی شکل میں یا باپ کی شکل میں کسی بھی خاتون کے لیے تھانے دار نہیں بنایا ہے, بلکہ اللہ رب العزت نے محافظ بنایا ہے. محافظ ہونا اور ہے, تھانے دار بن جانا یا اس کے لیے اپنے اندر یہ جذبہ رکھنا کہ میں حاکم ہوں, یہ غلط ہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, دیکھیے محافظت کی وجہ کیا ہے. محافظت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جن کاموں میں ایک خاتون کو پروٹیکشن چاہیے ہوتا ہے. وہ چاہتی ہے کہ اس کے سپورٹ میں کوئی موجود ہو جو اس کی طرف سے حمایت کرے. یہ سپورٹ اس کو کبھی باپ کی طرف سے ملتا ہے, کبھی ہسبینڈ کی طرف سے ملتا ہے, کبھی بیٹوں کی طرف سے ملتا ہے. اور یہ صرف خواتین کی بات نہیں ہے, ایک مرد کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے. ایک مرد کچھ دنوں تک اپنے باپ کے زیر سایہ رہتا ہے, پھر کچھ دنوں کے بعد وہ ایک معاشرے میں آتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کو لوگوں کے سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور کچھ دنوں کے بعد پھر یہی مرد ہے کہ جو اپنی اولاد سے اپنا سپورٹ لیتا ہے. تو یہ چیز مردوں کے ساتھ بھی ہے, خواتین کے ساتھ بھی ہے. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب ہمارے ڈاؤٹس کلیئر کرنے کا. اپنے ناظرین سے بھی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو دین اسلام کی ایک امیج پیش کی جا رہی ہے
یہ ایکچولی ایک اینٹی اسلام پروپیگنڈا ہے اور ایسا کچھ نہیں پایا جاتا حقیقی اسلام میں. تو دین اسلام ان لوگوں سے نہ لیں جنہوں نے اس کو ہتھیار بنایا ہے، بلکہ حقیقی اسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بتا کے گئے ہیں اسے خود پڑھیں اور جانیں کہ دین اسلام میں کیا پایا جاتا ہے اور کیا نہیں، کیونکہ ہمارا مذہب بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اگر آپ کو ہمارا ایپیسوڈ اچھا لگے تو پلیز ہمیں ضرور بتائیے winislam@gmail.com پر. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.